بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کپال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج یہ پروگرام کا آغاز ایک دکھی خبر سے کریں گے۔ ہمارے بہت ہی سینئر صحافی پروفیسر یاسین صدیقی اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں اور طویل عرصہ انہوں نے باعثیت ماہر تعلیم خدمات سر انجام دی۔ وہ ملٹی ٹیلنٹڈ تھے۔ ان کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح کی شخصیت تھے وہ نوجوان نسل کے لیے ایک قابل مثال تھے۔ پریس کلب کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی بھی رہے اور مختلف حیثیت سے وہ خدمات سر انجام دیتے رہے، بڑے متحرک تھے۔ 2018 تک اسی پریس کلب کا حصہ رہے، پھر صحت کے مسائل آئے اور بتدریج وہ جو اپنی ساختی سرگرمیاں ہیں، دیگر جو سرگرمیاں اس کو محدود کرتے گئے اور بالآخر کل ان کا انتقال ہو گیا۔ اور نماز جنازہ میں بھی ان کے جو شاگرد ہیں، صحافتی برادری ہے، چیئرمین پریس کلب اور دیگر جو صحافی ہیں، انہوں نے بھی شرکت کی۔ ان کی خدمات کے حوالے سے بھی چیئرمین پریس کلب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ کچھ روشنی ڈالیں۔ بارہ جی، یہ صدیقی صاحب بالکل ایک چکوال کی تاریخ کا اور خاص کر یہ تعلیمی شعبے میں ایک بڑا منفرد اور بڑا، تو یہ ہم جب اسٹوڈنٹ تھے، یہ میں 69 سے 72، یہ 4 سال جو ادھر میرا جو دور ہے ادھر گورنمنٹ کالج چکوال میں، تو یہ اس وقت ڈائریکٹر فزیکل ایجوکیشن DPE، تو یہ اس وقت بھی بڑے متحرک اور بڑے یہ سارا اس میں تھے۔ تو وہ اس میں یہ ایک صدیقی صاحب کا ایک بڑا رول مطلب ہے کہ وہ پروفیسر نور خان تنویر، وہ ادھر مشہور تھے ہلاکو خان اسٹوڈنٹ میں نا، تو بڑا ان کا روب اور دبدبا اور وہ بڑا، تو وہ میری کوئی ان سے کوئی تھوڑی سی آتے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں، تو وہ تھوڑی سی جس طرح ہوتی ہے، اور انہوں نے بڑا دبانے کی، تو وہ میں نے تھوڑا سا ریزسٹ کیا وہ سارا، تو اس میں پھر ایک دم مطلب ایسے کالج کا جو صورتحال ہوتی ہے، تو وہ یاسین صدیقی میرے پاس گھر پہنچے۔ یہ ایک بڑی میں تاریخ کا ایک، تو انہوں نے کہا جی میرے کو گھبرانا نہیں ہے، تو یہ وہ اس نتیجے کا سارا بھی بڑا ہوتا ہے، تو یہ پھر وہ سارا، تو وہ بہرحال ایک مشکل مرحلہ، وہ انہوں نے کہا جی کالج سے نکالو، تو وہ جو کالج کونسل بیٹھے گی تو وہ سارا ایسے، تو وہ اس میں پروفیسر یاسین صدیقی بڑے ہیلپ فل۔ تو یہ ہمارے وہ چچا تھے خواجہ اقبال گگو، یہ ان کے یار بار تھے۔ یہ اصل جو ہمارا میرا جو خاص کر ان تھے، یہ ایک بنیادی مطلب ہے۔ تو پھر تو وہ سارا ریٹائرمنٹ کے بعد پریس کلب میں بھی پاکستان ٹائم میں تھے، انگلش اخبار میں، تو پھر PTI کے وہ ادھر نمائندے تھے، تو وہ بڑا بھرپور۔ تو اصل شعبہ تو صاحب کو پتا ہے کوپ MI تھی، اور یہ سارا ماؤنٹ ایوریسٹ اور یہ سارا جو ناگا پربت اور K2 جو یہ ان کے فیوریٹ مطلب ہے کہ جو ہی گرمیاں شروع ہوتی ہیں تو پتہ چلتا، تو وہ آخر صاحب ان کو مردے کو اسلامی، مردے کو اسلامی کہتے تھے۔ تو بہرحال جی اللہ جنت میں جگہ دے، بڑی بھرپور زندگی گزاری ہے۔ آخر میں کوئی 1.5-2 سال کوئی صاحب فراش ہوئے تھے انڈر گراؤنڈ، مگر یہ وفات سے کوئی آپ نے بھی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ایک وفد کی شکل میں، تو وہ ہم وہ اس پہ میں نے عارف صدیقی ان کے ساتھ دادے کو، تو وہ کہہ رہے تھے یہ مجھے اس دن بھی وفات ہے 3 دن پہلے، میں کہا عارف صاحب وہ آنا ہے ابھی سارا، وہ انہوں نے کہا جی وہ اجے تھوڑے جے طبیعت گاڑ باڑے جو ہی بہتر ہوتی ہے نا، تو میں تمہیں دسنا وہ بہرحال یہ وہ کہتے ہیں نا جی حق مغفرت کرے عجب آزاد میں بالکل آخری، تو یہ تو صدیقی صاحب ہو گیا۔ تو یہ ابھی الحمدللہ میں یہ چکوال پریس کلب کے حوالے سے اور یہ لائیو اسٹوڈیو سے ہم یہ دیکھیں جب سے یہ انتخابی شروع ہوا ہے یہ پنجاب اسمبلی کا، تو ہم یہ ادھر سے ہم نے پہلے دن سے یہ کہنا شروع کیا کہ سردار افضال اکبر کی پر ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ چچا بھتیجا ادھر فیملی کے اندر وہ آپس میں بول چال بھی نہیں ہے، مگر کیونکہ سیاسی رائیں جدا ہو چکی ہیں، وہ اب سردار آباد نون میں ہیں، تو یہ PTI میں ہے، تو وہ یقیناً فیملی کے اندر ہی آ کے آنا شروع ہو گیا تھا کہ بھائی ادھر تو ادھر آمنا سامنا نہیں ہوتا، کوئی آگے انزائٹی نہیں تھا، جو فیملی وہ 70 کا سبق ان کو یاد ہے جب سردار فکر اور سردار اشرف ٹکرائے تھے، تو ابھی تک وہ تو آدمی آئے، تو یہ ایک سیاست میں سارا چھوٹی سی غلطی اس کی قیمت دینا پڑتی ہے۔ تو بہرحال یہ کل ٹکر ان کے کاغذ بھی درست آ گئے ہیں سردار صاحب اکبر کے، تو وہ 21 والی ہے،
تو تحریک میں ایک بڑی ڈرامائی صورتحال پیدا ہوئی اور سردار غلام عباس نے اپنے آپ کو پیچھے کھینچ کر اپنے بھائی، یہ بڑی عجیب، ابھی تک سارے لوگ حیران پریشان ہیں، سردار سلطان شاہی کو انہوں نے آگے کیا، مگر اس پہ میں تھوڑا سا یہ تبصرہ کروں گا. سردار سلطان شاہی آپ میں صاحب دوستوں کو آپ کے فکر کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، مطلب ہے کہ وہ ایسے کوئی اتنی بڑی سیاسی فکر نہیں ہے، اور جب کے مقابلے میں آپ کو مار یاسر، پرویز لائی، تلنگان کو ضلع بنانا، ادھر درویش ہمارے تو کئی دفعہ وہ کیا دنیا کے ناقابل شکست ہیں، اور ٹھیک بھی ہے. ادھر تلنگانہ کا ہر بندہ ایسا ہی نظر آتا ہے کہ اس نے مار یاسر اور پرویز لائی کو ووٹ دینا ہے کہ وہ جو تلنگانہ کو انہوں نے ضلع بنایا. تو بہرحال یہ میں ایک اخباری جو احتجاجیہ میں ضرور شیئر کروں گا. یہ سردار غلام عباس نے ایک مسلط کے تحت یہ ایسے شو کیا کہ بھائی میں نہیں ہوں مگر کاغذ ان کے داخل ہیں. تو وہ اس بات ہے کہ وہ ایک تلوار جو ہے ہاتھ لائے ہیں، یا وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی اعتراض نہ ہو جائے، وہ انہوں نے تو جو ہی آج کاغذ منظور ہوتے گئے. یہ میں الیکشن 30 کا تو پتہ نہیں ہونے، تو یہ میں پھر یہ یقین سے کہہ رہا ہوں الیکشن سردار عباس نہیں لڑنا. اگر کوئی ایسے رکاوٹ تو وہ ایک پالیسی کے تحت بھائی کوئی اعتراض نہ اٹھے، وہ لوگ پروائڈ نہ ہو، جی شانی ہے، جی سردار شانی ہے. تو یہ چلو اچھی جان بچانے اور ایک میدان میں رہنے کے لیے یہ سیاست کھیل ہی آتا ہے کہ اچھا مطلب ہے محتاط انداز میں کھیلا جائے تاکہ غلطی کا امکان نہ دے. تو یہ ایک صورتحال ہے یہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے جی. پنجاب اسمبلی کے حوالے سے یہ صورتحال ہے، اور خاص طور پر اگر ہم چکوال اور تلنگانہ کی بات کریں تو آج بہت نئی خبریں آ رہی ہیں. سیاسی جو بیانات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، اور جس طرح فائز صاحب ذکر کر رہے ہیں سردار غلام عباس کا، تو وہ ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت بھی ذرا بیک فٹ پہ شاید چلے گئے ہوں، لیکن آنے والے دنوں میں وہ بھرپور سیاسی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی فقیر خالد ملک موجود ہے. خالد صاحب، ایک طرف تو الیکشن کی بات ہو رہی ہے، کاغذات کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے، فلاں کے منظور ہو گئے، فلاں کے نہیں ہوئے، یہ ایک بحث جاری ہے. دوسری طرف گرفتاریوں کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لسٹیں بھی بن رہی ہیں. ابھی تازہ ترین خبر آ رہی ہے شیخ وقار علی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور لوگوں کے گھروں پر بھی چھاپے لگ رہے ہیں. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ الیکشن ہو درمیان سے 2 گرفتار ہوئے ہیں. چلیں، بہت شکریہ میر صاحب. دیکھیں نا جی، یہ جب بھی الیکشن آتے ہیں تو اس طرح کے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ تھوڑا بہت جو ہے نا یہ ہمارا کلچر بنتا جا رہا ہے نا کہ کسی کو اعتراض جمع کرانا، اور یہ ساری اسی سلسلے کی ایک جو ہے نا وہ کڑیاں ہوتی ہیں. اور قربانی کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ جو چھوٹے موٹے جو کارکن ہوتے ہیں نا وہ ان کو آگے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے اتنے کارکن جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں. جب بھی جس ٹائم مراعات تقسیم ہوتی ہے اس ٹائم یہ نہیں بات کہ ہمارے یہ کارکن ہیں جی، اس وقت جو ہمارے وہ نے جی وہ ان کے پاس کی بات نہیں ہے، ہم بڑے سمجھدار رہ گئے ہیں، بڑے اگلے کھل رہ گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساریاں گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے چاہے کسی جماعت کا بھی ہے، کیونکہ میرٹ جو ہوتا ہے نا، میرٹ پہ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ہماری قوم بھی مضبوط بنے گی اور ہمارے اندر ایک اعتماد بھی ہوگا. اب کیا ہے کہ اب دیکھیں ایک جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بائی فورس ووٹ لینے کا کلچر ہے ہمارے یہاں، یعنی فورس کسی ترتیب سے بھی کیا جاتا ہے. جبکہ اگر آئین آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں یہ چیز ہے ہی کوئی کہ آپ ووٹ کے لیے کسی کو اپروچ کریں یا فورس کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے جیسے بیرون ممالک ہے، ترقی یافتہ جو لوگ ہیں، اب وہ کیا ہے کہ وہ اپنا ایک ایجنڈا لے کے آتے ہیں، میڈیا کے سامنے لے کے آتے ہیں، ٹی وی پہ، اخبار پہ. اگر فرض کرو کوئی اجتماع کرنا ہے تو اس پہ جا کے اپنا ایجنڈا پیش کرتے ہیں. یہاں پہ ایجنڈے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. یہاں پہ اگر کوئی چھوٹی موٹی گلی نالی بن گئی ہے تو وہ اس کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کیا تھا کہ ہم نے بہت بڑا احسان عظیم کر دیا ہے آپ کو، یہاں ایجنڈے کی بجائے ڈنڈا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں. باقی جہاں تک تعلق ہے گرفتاریاں تو میرے خیال میں یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے. جمہوری عمل ہے، جب انتخابات کی طرف سسٹم جا رہا ہے تو انتخابات کی تیاری کرنی چاہیے. سیاستدانوں کو سیاسی میدان میں مقابلہ کیا جائے تو ملک و قوم کے لیے بہتر ہے. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی راجہ افتخار احمد موجود ہیں. راجہ صاحب، مفت آٹا بانٹا جا رہا ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں بھی سبسڈی دینے کی تیاریاں ہیں کہ ٹارگیٹڈ یہ سبسڈی دی جائے گی. تو یہ جو حکومت کے اقدامات ہیں، کیا اس سے ان کی کوئی ساکھ بحال ہو جائے گی؟ شکریہ میر صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2 چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، یا چند چیزیں اگر ہم اور بھی ایڈ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے یہ صرف ایک کاغذی کارروائی ہے، اور صرف ایک فار دا ٹائم بینگ جس کو آپ ریلیف کہہ سکتے ہیں یا اپنے آپ کو ڈنگ پاؤ پالیسی کہہ سکتے ہیں. ادروائز اس میں کوئی
دیکھیں یہ انہوں نے ہماری جو حکمران ہیں میر صاحب، انہوں نے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. یہ سارا سال کسی کو آٹے کے پیچھے انہوں نے لگایا ہوا ہے، کسی کو چینی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، کسی کو گھی کے پیچھے پورا سال آپ یہ دیکھ لیں جب سے خاص کر یہ پی ڈی ایم حکومت آئی ہے ہمیں کسی جگہ سے بھی لائنیں ہٹتی ہوئی ختم ہوتی نظر نہیں آتی. اب عوام کو انہوں نے لائنوں میں لگا دیا ہے، آٹے دال چینی گھی کی لائنوں میں لگا دی ہے. اب وہ کوئی چیز کمائیں گے تو یہ چیزیں لے گے. یہ ساری بالکل یوز لیس ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. ان کا صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر کچھ واقعی درد دل رکھتی ہے اور وہ عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے تو وہ لانگ ٹرم جو پالیسیز ہیں، جو منصوبے ہیں، وہ اپنی معاشی حالت کو ٹھیک کرے، وہ معاشیت جو ہے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے تاکہ دیر پا جو ہے وہ عوام کو جو ہے نا اس کے نتائج مل سکیں. دوسری بات جو ابھی آٹے کا آپ نے ذکر کیا ہے، اب یہ دیکھیں کہ یہ مفت آٹا دینے کے لیے جتنی ضلعی انتظامیہ ہیں وہ دفتروں سے غائب ہے. تحصیلدار صاحب جو ہے وہ رجسٹریوں کے لیے وہ کروڑوں روپے کا، دیکھیں نا کروڑوں روپے کا ریونیو جاتا ہے جب رجسٹریاں ہوتی ہیں، وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جاتا ہے. ابھی اطلاع یہ ملی ہے کہ تحصیلدار صاحب کی بھی کسی ٹریکنگ آٹے کے پوائنٹ پہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. اے سی صاحب جو ہے وہ بھی آٹے کے پوائنٹ پہ ہیں. ڈی پی او صاحب بھی اس کی معائنے پہ نکل گئے ہیں. اے سی صاحبان بھی جو ہے اپنے اپنے علاقوں میں آٹے کے پیچھے، مطلب عوام کو تو انہوں نے آٹے کے پیچھے بگایا ہوا ہے. ساتھ جتنے بھی انتظامیہ ہیں، افسران ہیں، وہ بھی آٹے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو یہاں پہ کروڑوں روپے کی جنہوں نے رجسٹری کرانی ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب آئے نہیں، تحصیلدار آئے نہیں، کیسا نظام؟ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بالکل عوام کے ساتھ جو ہے یہ مذاق ہے. ایک آخری آپ کی اجازت سے بات کہوں گا کہ یہ فقیر صاحب نے کہا جی آپ کا سوال تھا گرفتاریوں کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں عمران خان صاحب بھی اسی طریقے سے شامل ہیں اور ذمہ دار ہیں جس طریقے سے ہمارے دیگر سیاسی جماعتیں اور دیگر ہمارے حکمران ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب سے پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ ہمیشہ پولیس کو اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے ہر دور میں استعمال کیا گیا ہے. اس کی وجہ سے آج ہماری پولیس چلے کچھ کرپٹ ہوگی، کچھ اس میں 2 نمبر بندے بھی ہوں گے، لیکن موسٹلی ساری پولیس محکمہ پولیس کو انہوں نے تباہ کر دیا. یہ جتنی بھی 2 نمبریاں اور جتنے بھی گندے کام ہیں اور جو گھٹیا کام ہیں وہ ہمارے سیاستدانوں نے جناب اڈاپٹ کر کے وہ اس ملک میں لاگو کیے ہوئے ہیں. یہ گرفتاریاں سیاسی بنیاد پہ یہ قطعی طور پہ یہ بند ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کا بڑا واضح موقف تھا جب وہ آئے تھے حکومت میں، انہوں نے کہا تھا جی محکمہ پولیس اور بالخصوص پنجاب پولیس کو میں سیاسی اثر و رسوخ سے بالکل پاک کروں گا. لیکن دیکھا یہ گیا کہ رانا ثناء اللہ کو انہوں نے پتہ نہیں کتنے من چاہتا. رانا ثناء اللہ میں چلیں جی وزیر داخلہ، اس میں 100 برائیاں ہوگی اور ہم اس کا ڈیفینڈ نہیں کرتے، نہ ان کے ترجمان ہے، لیکن کیا وہ منوں کے حساب سے وہ جو چانس لے کے جا رہا تھا تو انہوں نے بھی وہی روایت قائم رکھی اور آج اس کا جو انتقامی کارروائیاں جو ہے اور پولیس کو استعمال کیا اور آج وہ رزلٹ جو ہے ماضی میں بھی پولیس کو استعمال کیا گیا اور جن اصلاحات کا وعدہ کیا گیا وہ نہ کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ اب معاملات چونکہ تو ہیں اسی طرح پولیس کو اب بھی استعمال کیا جا رہا ہے. اور نہ صرف پولیس، سول ایڈمنسٹریشن بھی اس کا بہترین نمونہ ہے کہ اس کو بھی ایسی جگہ استعمال کیا جا رہا ہے جو ان کا کام ہی نہیں ہے. چینی بانٹنا، آٹا بانٹنا، یہ اس قسم کے کام ایڈمنسٹریشن کے نہیں ہیں. لیکن کیا کیا جائے، وہ اپنے کام چھوڑ کر ان کاموں میں مصروف ہے. لائیو اسٹوڈیو میں تجزیہ کار عبدالخالق درویش بھی موجود ہے. درویش صاحب، مسائل تو اپنی جگہ موجود ہیں اور اس دوسری طرف ہم انتخابات کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جو مہنگائی کا ایک سلسلہ ہے وہ اس سے تیزی کے ساتھ جاری ہے. کچھ چیزوں میں ریلیف ملا ہے، کچھ قیمتیں کم ہوئی ہیں، مرغ کی قیمت کچھ کم ہوئی ہے، پیاز نیچے آیا ہے، لیکن مجموعی طور پر جو زندگیاں ہیں عوام کی، عام لوگوں کی، اس میں کچھ آسانیاں نہیں آ رہی. تو کوئی ایک خاص سا مشورہ دے دیں کہ عام لوگ تو کم سے کم سکھ کا سانس لیں. اصل میں حالات جب بگڑتے ہیں تو آہستہ آہستہ سلو پروسیس ہوتا ہے، اور بہتری کی طرف جائیں تو بھی سلو پروسیس ہوتا ہے، اور یہ اشروں پہ محیط پروسیس ہوتا ہے، سالوں پہ بھی نہیں ہوتا. اور ایسا نہیں ہے کہ ابھی جو ہے ایک پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے تو 1 سال میں ان کو کوئی بہت بڑی چینج لانی چاہیے تھی، یا اگر یہ جاتے ہیں پی ٹی آئی آتی ہے تو پی ٹی آئی کو جو ہے ود ان منتھس جو ہے یا 1 سال میں کوئی بہت بڑی چینج لانی چاہیے. یہ اس طریقے سے معیشت کو ڈیولپ ہوتے ہوئے اصل میں ہمیں وی نیڈ ٹو بیکم سیلف سفیشینٹ. ہماری جو اکانومی ہے وی نیڈ ٹو بی کوائٹ این ایگریکلچرل کنٹری آن دا ون ہینڈ، آن دا ادر ہینڈ وی نیڈ ٹو ڈیولپ اوور انڈسٹری. اب آپ دیکھیے ہمارے کئی ایک پڑوسی ممالک ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہیں، they are producing sufficient food for themselves, the rest of the consumer goods as well. ہم ہر چیز کے لیے باہر پہ، چائنا پہ، دیگر ممالک پہ ہم ڈپینڈنٹ ہے. اب جب ہماری ساری ڈپینڈنس باہر پہ ہوگی، اب پھر کیا ہوگا کہ پھر ہماری اپنی جو پر کیپیٹا انکم کہاں چلی جائے گی، بہت لو چلی جائے گی.
اور پر کیپٹا انکم بھی نہیں ہے، اور ہر چیز جب باہر سے آئے گی چیزیں مہنگی آئے گی. اب دالیں ہم آسٹریلیا سے منگوا رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے، تو آج تک ہم دالوں کے اندر ہم سیلف سفیشینسی جو ہے وہ اس کو نہیں وہ بنا سکے، پیدا نہیں کر سکے. گندم جو ہمارا سٹیپل فوڈ ہے، جو ہماری بنیادی خوراک ہے، ہم گندم کے اندر گندم کا بحران آئے دن رہتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لانگ ٹرم پروسیس ہے. اگر حالات بگڑے بھی ہیں تو بھی اس کو بہت سارا وقت لگا ہے، اور اگر حالات سنورنے بھی ہیں تو یہ ایک بڑا سلو پروسیس ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہماری جو حکومتیں ہوتی ہیں، ایک ملک ایک پارٹی کی ہو یا دوسری پارٹی کی ہو، ابھی وہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں، جو ٹرکس ہوتے ہیں، جو شارٹ ٹرم جو ٹرکس ہوتے ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کوئک فکس، یہ کوئک فکس پہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ آٹا تھوڑا سا مفت میں تقسیم کر دیں. اٹ از نیئر این آئی واش، لوگوں کی آنکھوں میں جھونکنے کے مترادف ہے. ابھی آپ اور کیا کر دیں، کو تھوڑا سستا تیل پیٹرول بعض لوگوں کو دے دیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس طریقے سے معیشتیں دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں چلتی. ہمیں سب سے بڑھ کر ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، ہمارے برابر میں جو انڈیا ہے، ہمارے برابر میں جو بنگلہ دیش ہے، ایران ہے، ہمیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ان سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. ٹھیک ہو گیا جی. میر صاحب آپ وہ مہنگائی کی بات کیا تو میں کہ آپ کے توجہ مصنوعی مہنگائی ہے جی. یہ دیکھیں مہنگائی اور بین الاقوامی ہے، یہ تو آپ اس پہ آپ کو کوئی اس میں نہیں ہے کہ بھائی یہ پوری انٹرنیشنل یہ معاملہ ہے. اب یہ کل میں نے یہ دیکھا ہے 270-80 روپیہ اچھا جو کینو ہے جی، جو یہ سارا اس کا ریٹ ہے 400 روپے بھی دے رہے ہیں. کیلا 250 روپے. کل میں نے خود یہ ایک زیادہ لینے کے لیے 250-60 لکھا ہوا ہے، اچھا گیا 350 اس پہ دے رہے ہیں. سیب 280-90 روپے کالا کو جو اچھا سپر 400-450 میں دے رہے ہیں. یہ ایک مطلب ہے کہ یہ میڈم ڈپٹی کمشنر تھے کہ یہ ایک جو مصنوعی مہنگائی ہے جو ہے کہ یہ جو سرکاری ریٹ اگر مقرر ہوتے ہیں تو یہ کم از کم یہ انتظامیہ کے لیے کہا جائے تو وہ کم از کم جو اپنا لکھا ہوا ہے وہ خود بڑی ووکل تھی ڈی سی کہ آپ جب بھی کوئی چیز خریدیں اس پہ وہ ریٹ لسٹ طلب کریں. یہ میڈم نے یہ ایک پیغام عوام کو دیا تھا تو وہ اس پہ یہ کم از کم یقینی بنایا جائے. تو مگر یہ دوسری طرف یہ بھی بات ہے نا، لوگ بھی پھر وہ انہوں نے نمبر بھی دیا کہ کمپلینٹ کریں، کمپلینٹ کوئی نہیں کرتا. نہیں سر، بڑی بابر صاحب جاتی ہے لیکن دیکھیں روز 2-4-10-20 کمپلینٹیں جائیں، روز ایسے ریٹ ہوں تو یہ دیکھو قوم تو آپ سارا ڈنڈے کی قوم ہے نا جی. تو وہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے. دیکھو ٹھیک ہے جی، سرکاری ریٹ جس پر عمل درآمد ہو جائے تو اس کا ریلیف مل سکتا ہے، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جو کہے الفاظ ہیں، جو لکھے الفاظ ہیں، اس پر عمل درآمد کرے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ رحم.